أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ التغابن ہے. تغابن کہتے ہیں ہار اور جیت کا دن. اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس سے تمام لوگوں کو اپنے نامہ اعمال صاف ظاہر ہو جائیں گے. بعض کامیاب ہو جائیں گے اور بعض ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی جزا اور سزا کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ قیامت کا ذکر کیا ہے، اور پچھلی امتوں کی تباہی اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے، اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے تسبیح کا ذکر کیا ہے کہ آسمان اور زمین، ان کے اندر اللہ کی جو بھی مخلوق ہے، حیوانات ہے، چرند ہے، پرند ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور صرف انسان ہے جو اپنی مادیت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ کے احکام سے غافل ہے. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں. آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر، پانی کے اندر، جہاں جہاں جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح ذکر کرتی ہیں. لہ الملک، اس کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور وہی قابل تعریف ذات ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. یہ انسان ہے جو اس چیز کو نہیں سمجھتا. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ آگے بڑھا. اب پھر کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ کافر، ان میں سے بعض لوگ کافر ہو گئے، منکر ہو گئے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور بعض لوگ مومن ہو. اللہ نے انسان کو برابر پیدا کیا. اس کے بعد اس انسان نے ماحول سے وہاں پہ جو چیز دیکھی اس کے حساب سے اس نے جو ہے اپنا عقیدہ بنا لیا. پھر بعض وہ تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، رسالت پر، قیامت پر، اور بعض وہ لوگ تھے جو منکر ہو گئے. جس طرح آج کل کے اندر ہم دیکھیں، جس معاشرے کے اندر جہاں ماحول جس مذہب کا ہو تو وہاں جو ہے وہ بچے بھی اسی ماحول سے جڑ جاتے ہیں. بعض پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں. اور حدیث پاک کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کے اندر وہ بچہ جو ہے صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین جو ہے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں. اللہ ما تعملون بصیر، اللہ کی ذات جانتی ہے، دیکھتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اگر اچھے اعمال کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو برے اعمال کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے. کفریہ اور ایمانیہ جو بھی اعمال ہیں، وہ جو بھی دنیا کے اندر کرتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تدبیر کے ساتھ برحق پیدا کیا. وصورکم، اور تصویر پیدا کی تمہاری. فاحسن صورکم، بہترین صورت کے اندر اللہ نے انسان کو پیدا کی. اللہ کا نام ہے المصور، تصویر بنانے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حیوانات، تمام مخلوقات میں سے جو خوبصورت سانچہ اور خوبصورت تصویر بنائی وہ انسان ذات کی ہے. انسان ذات جیسی خوبصورت تصویر دنیا کی اور اللہ نے کسی اور مخلوق کے اندر ایسی خوبصورتی پیدا نہیں کی. فاحسن صورکم، اللہ نے فرمایا تمہاری بہترین صورت کے اندر ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور یہی دیکھیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. حیوانات بھی ایک حیوان دوسرے، ہر جنس، پھر ان میں سے ان کے نوع ہوتی ہیں، صنفیں ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے. یہ کاریگری ہے اللہ کی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دنیا کے اندر تم جو کچھ بھی کرتے ہو آخر تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف تمہیں جانا ہے. یعلم ما فی السماوات، اور اللہ کی ذات جانتی ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں. یہ ایک انسان کا عقیدہ بن جائے کہ جو میں کچھ کرتا ہوں خدا مجھے دیکھ رہا ہے. بس جب یہ اس کا عقیدہ ہوگا، اس کا ذہن ہوگا، تو جہاں پہ بھی گناہوں کے مواقع اس کو میسر آئیں گے تو اپنے آپ کو بچائے گا. یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. ایک تو دنیا کے اندر انسان بظاہر لوگوں کے سامنے تو اچھا بنتا ہے، خفیہ طریقے پہ جہاں پہ لوگ نہ ہو تو وہاں پہ اس کا طور طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے. اب بھید بھی اللہ جانتا ہے، راز بھی جانتا ہے. جو کچھ انسان مخفی اور حالت خفی کے اندر پوشیدہ حالت میں جو کچھ کرتا ہے، اس کی ذہنی، اس کا سوچ، اس کے عمل، وہ بھی اللہ کو معلوم، اللہ جانتا ہے. اور انسان جب یہ گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کوئی شخص مجھے نہیں دیکھ رہا. لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوتا ہے، کوئی گارڈ نہیں ہوتے،
پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بس یہ اس کا ذہن ہو جائے۔ اللہ علیم بذات الصدور، یہ کیا کہ ایک اعمال الگ چیز ہے، جو کچھ انسان اپنے دل کے اندر سوچتا ہے، سینے کے اندر سوچتا ہے، اور اس سینے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ وہ بھی جانتی ہے جو کچھ دلوں کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک سوالی انداز میں پچھلی قوموں کی تباہی اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے کہ ان کی تباہی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی مخالفت کی۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافروں کی خبریں نہیں آئی اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا پا لی، انہوں نے چکھ لی اپنے اعمال اور اپنے کرتب کے وبال اور اس کی سزا، ولہم عذاب علیم، ان کے دردناک عذاب ہے، قیامت میں دردناک عذاب ہوگا، اور دنیا کے اندر یہ کہ غرق ہو گئے، مختلف جو ہے ان کے اوپر عذاب آئے تھے۔ یہ اس لیے بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ کہ جب ان کے پاس ان کو رسول آتا تھا واضح دلیلوں کے ساتھ، نشانیاں لے کر، فقالو تو وہ کہتے تھے ابشر یہدون، یہ تو انسان ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، یہ انسان ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف راستہ دکھاتا ہے، یہ خود انسان ہے اور ہمیں کیوں بلاتا ہے، ہمیں کیوں سکھاتا ہے۔ فکفروا، اس وجہ سے ان کی یہ ذہنیت یہ تھی کہ کوئی فرشتہ ہو یا کوئی اور ہو، یہ انسان ہے ہماری طرح ہے، یہ ہمیں ہدایت کی طرف کیسے بلاتا ہے۔ انہوں نے انکار کیا اور وہ کافر ہو گئے، منکر ہو گئے، وتولوا، اور منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ، اللہ نے پھر بے پرواہی کی۔ ایک جو چیز اللہ کے احکام سے بندہ دور ہو جاتا ہے، لاپرواہی اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت۔ اللہ غنی، اللہ کی ذات بے پرواہ بادشاہ ہے، قابل تعریف ذات ہے۔ زعم الذین، اور کافر لوگ جو تھے انہوں نے یہ کہا اللہ یبعثوا، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں، ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، ان کا یقین نہیں تھا کہ قیامت ہوگی، ہم سے سوال جواب ہوں گے۔ قل، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجیے، بلا کیوں نہیں، وربی لتبعثن، میرا رب تمہیں ضرور بضرور اٹھائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا وہ تمہیں بتا دیا جائے گا، وذالک اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان۔ پہلی مرتبہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، پھر دوسری مرتبہ مرنے کے بعد اس کو، اس کے جسم کے اندر روح ڈال کر اس کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ اللہ پر آسان ہے۔ فآمنوا باللہ، آخر کے اندر امت محمد، فآمنوا باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولی، اس کے رسول پر، والنور الذی انزل، اور اس نور پر جس کو ہمیں نازل کیا، مراد قرآن کریم ہے۔ ایک جو نور ہے وہ صاف روشن واضح ہوتا ہے، جب خود وہ واضح روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کی طرف، ذات کی طرف کھینچتا ہے، تو اللہ نے فرمایا قرآن کی طرف، امت محمد یہ کو خطاب ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، اس قرآن پر۔ ایسا نہ ہو کہ تم مخالفت کرو اور منکر ہو جاؤ، جس کی وجہ سے تمہارا انجام بھی پچھلی قوموں کی طرح ہو جائے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا، جمع والے دن مراد قیامت کا دن ہے جس میں تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ذالک یوم التغابن، اور یہ دن فیصلے کا ہوگا، یہ دن ہار اور جیت کا ہوگا، یہ دن خسارے کے دن کا ہوگا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم مفلس بتاؤ، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال متاع نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو، اس کے پاس روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، اعمال خیر ہو، اس نے دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ان کے حق کھائے ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ لوگ اپنا حق مانگیں گے، پھر اس کے جو اعمال ہیں وہ لوگوں کو اس کے بدلے میں دیا جائے گا، اور الٹا لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے سر کے اوپر آ جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، نیک صالح اعمال کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ، اور اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی ہے کہ انسان کو ٹھکانہ اچھا ملے، اچھا رہائش، اچھا کھانا، اللہ تعالیٰ فرماتا جنت کے اندر ایسا ٹھکانہ جو ہمیشہ رہے، یہ بہت بڑی کامیابی۔ والذین کفروا، پھر آخر کے اندر اللہ نے کافروں کا انجام ذکر کیا، جو لوگ منکر ہوئے ہیں، وہ کذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اعمال کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے، اولئک اصحاب النار، اور وہ جو لوگ جہنمی ہیں، خالدین فیہا، وہ جہنم میں رہیں گے۔ جنت کے اندر اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، اور یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے جہنم کے اندر۔ انہوں نے جتنے گناہ کیے ہیں اس گناہ کرنے کے جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے کے پھر جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہو۔ وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔